1985 میں جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے۔ اب یہ انوکھے الیکشن ہے کہ صرف پی ٹی آئی تک یہ غیر جماعتی ہیں، باقی جماعتوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ 70-72 سال سے جاری ہے، ہمارے حالات بدلتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے بارے میں سب کچھ کر لیا، اس سے انتخابی نشان چھین لیا، وہ پابند سلاسل ہے۔ اچھا، دفعہ 144 پنجاب میں لگا دی گئی۔ جو نظام یا جو سسٹم 5 افراد کے اکٹھے ہونے سے ڈرتا ہے، وہ ہزاروں افراد کا یا لاکھوں افراد کا کیسے سامنا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بار پھر ہیں آصف بھلی صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں، انتخابات کے بارے میں جن میں اب صرف چند دن رہ گئے ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ وہ کیا ہوتا ہے۔ جناب بھلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، انتخابات سے جڑے ہوئے حالات، ایک عجیب بحرانی کیفیت ہے کہ ایک عرصے تک تو ہر آدمی یہ سوال کرتا تھا کہ یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور جب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو اس میں بھی میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ انتخابات ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جب سوال پوچھا جاتا ہے تو خود یہ بات باعث تشویش ہے۔ لیکن اب حالات جو انتخابات کی نزدیکی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو انتظامات کیئر ٹیکر گورنمنٹس اور جو پردہ نشین کردار ہیں، جو انتظامات وہ کر چکی ہے، اس کے بعد انتخابات تو اب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری۔ اب وہ کیسے انتخابات ہیں کہ ان انتخابات کو، یہ امان صاحب عجیب انتخابات ہیں کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے، اور غیر جماعتی انتخابات میں جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور ہر آدمی نے ایک انفرادی حیثیت سے حصہ لیا، بعد میں ایک سرکاری مسلم لیگ بن گئی، جس کو بھی ضیاء الحق صاحب نے 2-2.5 سال بعد قبول نہ کیا اور وہ حکومتیں توڑ دی۔ لیکن اب یہ انوکھے الیکشن ہے کہ صرف پی ٹی آئی تک یہ غیر جماعتی ہیں، باقی جماعتوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ یعنی یہ جو طرز عمل ہے یہ 70-72 سال سے جاری ہے، اور تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ حالات کیسے جا رہے ہیں، ہمارے حالات بدلتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف آنے کی بجائے مزید بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرجن مرض کا علاج کرنے پر مامور ہیں، یا جو سرجن یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے امراض کا ہم ہی علاج کر سکتے ہیں، وہ امراض میں اضافہ تو کر سکتے ہیں اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، لیکن مرض کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر مرض کا حل ان کے پاس ہوتا تو 4 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے، ڈائریکٹ مارشل لا جن کی میں بات کرتا ہوں، اور ایک مارشل لا تو وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 73 کا جب دستور بنا تو 73 کے دستور کے صرف 4 سال بعد مارشل لا دوبارہ لگ گیا، یعنی 73 اور 77 4 سال اس آئین کو حکومت کرنے کا موقع ملا، اور وہ پھر آئین 77 میں معطل ہو گیا، اور 77 کے بعد 85 تک جنرل ضیاء الحق صاحب نے الیکشن نہ کروائے۔ 85 والے انتخابات بھی 88 میں ختم کر دیے گئے، اور پھر جہاز کے اس حادثے نے جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی سیاست سے الگ کیا، ورنہ شاید قوم جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے اقتدار کو، بلکہ مجھے تو مجید نظامی صاحب کا ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں مزید 4 دفعہ غیر جماعتی انتخابات کراؤں گا۔ تو مجید نظامی صاحب نے کہا کہ کیا مزید 4 سال تک آپ زندہ بھی 4 انتخابات، یعنی انتخابات ہر 5 سال کے بعد ہونے ہوتے ہیں، تو مزید 4 انتخابات کا مطلب یہ تھا کہ وہ 88 کے بعد بھی جو 4 انتخابات ہے اس نے مزید 20 سال یعنی 2000 کو بھی کراس کر دینا تھا۔ تو ایسی صورتحال ہے۔ تو اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جو لوگ جس طرح کا یہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں، تکلیف دہ بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں سب کچھ کر لیا کہ اس سے انتخابی نشان چھین لیا، وہ پابند سلاسل ہے، اس کے جو امیدوار ہیں پہلے ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا گیا، بہرحال جن مراحل سے گزر کر وہ کاغذات نامزدگی داخل ہوئے، اس کے بعد اگر کسی کے ریجیکٹ ہوئے
تو انہوں نے اپیل کرنے چاہیے، تو انہوں نے وہ فیصلہ جو نیچے والے ریٹرننگ افسر کرتے ہیں ان کی نقول بھی چھین لی جاتی تھی. لیکن چلیں سارے مراحل کے بعد جس طرح کے آپ نے انتخابات، بلکہ آپ نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا کہ بڑے بڑے مسئلہ خیز قسم کے نشانات جو ان کے امیدواروں کو الاٹ کر دیے گئے. یعنی ہمارے سیالکوٹ میں بھی بیبی کاٹ، اب بیبی کاٹ کو بچوں کا پلنگ کہا جائے، یعنی اس بتانے میں بھی دقت آتی ہے. اور بینگن اور اس طرح کے جو بھی ہے، جو بھی مطلب، اور پھر یہ ہے کہ ایک امیدوار کو بعض کا 2 نشانوں بھی دے دیے کہ اگر وہ صوبائی اسمبلی میں ہے تو اس کا الگ نشان ہے، اسی امیدوار کا قومی اسمبلی میں ہے الگ. تو جب یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، جو کچھ آپ نے عمران خان کے بارے میں کہنا چاہا کر لیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب آپ انتخابات کو فیئر اینڈ فری، اب ویسے تو فیئر اینڈ فری کا لفظ ان الیکشن پر نہیں اطلاق ہو سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ الیکشن ڈے پر ہی اب اجازت دے دیں کہ آپ نے جو انتظامات کرنے تھے، جو معاملات کرنے تھے، آپ پھر بھی الیکشن والے دن بھی اگر فیئر الیکشن نہیں دیتے تو نہ تو وہ نتائج تسلیم کیے جائیں گے اور نہ ہی اس میں ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. اور معیشت کا یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ہم اس کے مطلب مہنگائی کے پہلے تو الفاظ ہیں کہ مہنگائی کی چکی میں پیسا جانا، اب تو کوئی اس سے بھی آگے کی صورتحال ہے کہ جس طرح ہمیں کوئی گرائنڈر میں ہمیں مطلب ایک پیس کر رکھ دیا گیا ہے. تو اس کے بعد اگر سیاست میں بھی اسٹیبلٹی نہ آئی، سیاسی استحکام بھی ملک کو نہ آیا، میں صرف ان سرجنوں سے کہنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، تو پھر پاکستان کے یہ امراض میں اضافہ ہوگا، پھر اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا. اچھا، دفعہ 144 پنجاب میں لگا دی گئی. سبحان اللہ. یہ تو عوان صاحب بڑی آپ نے ایسی بات کی ہے کہ مجھے اس میں بھی ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا. مولانا شاہ میں نورانی ایک بہت بڑے ہمارے سیاستدان تھے، مذہبی اسکالر بھی تھے، اور بڑی اچھی گفتگو، پارلیمنٹیرین بھی بڑے خوب تھے، بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے. تو ایک جلسہ عام میں نے براہ راست ان کی تقریر سنی، تو وہ جلسہ عام بھی کسی 4 دیواری کے اندر ہو رہا تھا اور کھلے عام جلسے کی اجازت نہیں تھی. تو اس وقت شاہ نورانی صاحب نے 144 پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 افراد سے زیادہ 144 جب لگائی جاتی ہے تو اس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ 144 مختلف کاموں پر بھی لگائی جا سکتی ہے. بعض اوقات کہ برف کے گولے نہیں بھیجے جا سکتے، بعض اوقات یہ ہے کہ پتنگیں نہیں اڑائی جا سکتی. تو 144 جو عموماً پولیٹیکل پرپس کے لیے لگائی جاتی ہے، اس میں جلسہ جلوس پر پابندی اور 5 سے زیادہ افراد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو شاہ نورانی سے کہا کہ جو حکومت یا جو نظام یا جو سسٹم 5 افراد کے اکٹھے ہونے سے ڈرتا ہے، وہ ہزاروں افراد کا یا لاکھوں افراد کا کیسے سامنا کر سکتا ہے. تو 144 بھی ہو، عام انتخابات بھی ہوں، انتخابات جلسے جلوسوں کے بغیر ہوں، اور یا ایک مخصوص جماعت کو جلسے جلوسوں کی اجازت ہو، اور ایک وہ جماعت جو ٹارگٹ کی جا رہی ہے اس کو اس پر 144 ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، اس کا میں ایک سامع کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی 144 ان کے آگے ہوتی ہے، کبھی پیچھے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے اور پیچھے کا مطلب ایسے یہ بھی ہے کہ وہ جس طرف بھی رخ کریں 144 کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ تو عام انتخابات کی فضا سے ہی متصادم بات ہے کہ 144 بھی ہو، انتخابات بھی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام انتخابات کی نفی ہے. یہ تو کوئی خاص انتخابات ہیں جو 144 کے سہارے پر کروائے جا رہے ہیں.